یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائس نمبر 9. This was delivered in Kitchener in Canada on the 7th of October 1979. لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرا گلا ذرا تھک گیا ہے اور اس کے لیے شاید رحمت آنا ہے. آپ لوگوں کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ایک انعام تو آپ روز سنتے ہوں گے. ایسے مومن ایوا مان کو یہ فرماتے ہیں کہ جس کی شاطری کے ساتھ محبت ہے، لگنی ہے، ان کے دل سے دنیا کا پریم نکل جاتا ہے، اس کے دل سے دنیا بھلائی جاتی ہے. یہ مطلب اس کا نہیں کہ وہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ بال بچوں کی اس کی جوکمداری نہیں اٹھاتا. مطلب تو صرف اتنا ہے کہ وہ مولا کو پیار کرتا ہے، دنیا کو پیار نہیں کرتا. دنیا کے پیار اور مولا کے پیار میں فرق یہ ہے کہ جب دنیا سامنے آتی ہے اور ایمان کے پیار کی جب بات ہوتی ہے تو دنیا ایمان کے پیار کے اوپر قبضہ نہیں کرتی، بلکہ وہ آدمی اپنے مولا کی خاطر، اپنے دھرم کی خاطر دنیا کے سکھ کو چھوڑنے کا تیار ہو جاتا ہے. ہمارا جو اتہاس ہے وہ اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنے مولا کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے اور بڑی خوشی سے اٹھائے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے عاشق ہوئے ہمارے پاس، ہمارے قوم کے اندر، جماعت کے اندر، کہ ان کا سر اتر جاتا تھا تو یوں سمجھتے تھے جنہیں پگڑی اتر گئی. انہوں نے اپنی جان کو امام کی خاطر فدا کیا. بہت برس کی ایک بات ہے، یہ کئی لڑائی کے درمیان کی ایک بات ہے. جتنے بھی عرب دیش ہیں وہ ترکی کی اوٹومان امپائر کے قبضے میں تھے. مڈل ایسٹ کے اندر ہماری سب سے بڑی جو جماعت ہے تو وہ ایران میں ہے، جہاں 12 لاکھ اسماعیلی ہے. دوسری جماعت
جہاں عرب زیادہ ہیں وہ سرنیا کی جماعت ہے سیریا کی، کہ جہاں 1 لاکھ اسماعیلی ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اسماعیلی کتنے اور کہاں کہاں ہیں، تو میں بہت دفعہ پرائیویٹلی ملاقاتوں کے اندر بولتا ہوں، کبھی ایسا موقع نہیں لگا کہ میں وعظوں کے اندر بولوں، لیکن میں آج آپ کو کہوں کہ ہمارے اسماعیلی لگ بھگ 2.25 کروڑ سے زیادہ ہیں، 22 ملین سے زیادہ ہے۔ اگر ایمان کی جب لاسٹ ایئر کینیڈا کے اندر پروگرامنگ ہوئی تو یہاں کے چھاپوں کی کٹنگ مجھے دراصل کے اندر ملی، تو لگ بھگ سب چھاپے والوں نے ہماری بستی کو 15 ملین کہا۔ معلوم نہیں چھاپے والوں نے یہ کہاں سے لیا، ہو سکتا ہے ہمارے جماعت کے کسی لیڈر کی اسٹیٹمنٹ میں سے لیا ہوگا، لیکن 15 ملین نہیں۔ 1934 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ لندن کے ٹائمز کو دیا، اس میں ماں باپ نے لکھا تھا کہ 20 ملین ایسے مسلمان ہیں کہ وہ میرے اندر اپنے پروفٹ محمد رسول اللہ کا لہو دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور مجھ کو اپنے امام کے طور پہ مانتے ہیں۔ اگر 1934 میں جب اس بات کو آج 45 برس میں اگر 20 ملین ہے تو کیا ہم لوگ 5 ملین گھٹ گئے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا، کیونکہ ایگزیکٹ فگر نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ کارن اس کا یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں جو اسماعیلی ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے، جیسا کہ افغانستان کے نارتھ میں وکھان ویلی اسماعیلیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ 100% اسماعیلی ایریا ہے، مگر انہوں نے مکان نہیں بنائے، وہ چمڑے کے اور بناپ کے تمبو بناتے ہیں، یعنی ٹینٹس، بڑے بڑے ٹینٹس لگاتے ہیں، اور جب سردی آتی ہے تو نیچے اتر آتے ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان کا روزی روزگار جو ہے وہ شارٹ ٹرم کی کھیتی باڑی ہے، اور گھیٹے، بکرے یا خچر وغیرہ، گھوڑے، ایسے جانور وہ پالتے ہیں۔ ابھی ہر 6 مہینے وہ لوگ اپنا ریحان بدل دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کے اندر بھی ہمارے اسماعیلی اس طرح رہتے ہیں، ان کی پاپولیشن کا حساب کرنا پاسبل نہیں۔ مگر میں جن ملکوں میں گیا ہوں، اسماعیلیوں کی وسطی گنتری کے لیے وہاں کے آفیسروں کے ساتھ جب باتیں چیتیں ہوئی تو انہوں نے جو فگرز مجھے پرووائڈ کی ہیں ان کے اوپر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف رشیا کے علاقے میں جیسا کہ تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، کوکیشیا، یوران، یہ سارے کے سارے علاقے اسماعیلیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور رشیا میں خالی 14 ملین اسماعیلی ہیں۔ 14 ملین کہو تو 1 کروڑ اور 40 لاکھ اسماعیلی صرف رشیا میں ہے۔ 56 لاکھ اسماعیلی 5.6 ملین چائنا کے اندر سنکیانگ کے ایریا وغیرہ اور منگولیا میں ہے۔ 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں رہتے ہیں، 6 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں، 5 لاکھ اسماعیلی پاکستان کے اندر ہیں، 2 لاکھ اسماعیلی ہندوستان میں جن کے اندر ہزاروں بھکتی لوگ بھی آ گئے۔ افریقہ، یورپ، امریکہ کو ملاؤ تو 1 لاکھ اسماعیلی ہوتے ہیں، اور مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز میں جیسے کہ سیریا اور ترمیا ہے وہاں 1 لاکھ اسماعیلی ہیں۔ آپ نے حساب لگایا یہ 23 ملین اسماعیلیوں کی بستی ہوئی۔ شاید اس کے اندر سے آپ کبھی آدھا یا 1 ملین کم بھی کر ڈالو تو بھی 22 ملین سے کم اسماعیلی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسماعیلی ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اچھی حالت میں یہ تھوڑے سے اسماعیلی ہیں کہ جو ہندوستان کے اصل وطنی ہیں،
پاکستان ہندوستان کا ایک بھاگ تھا ایک زمانے میں. ہمارے گیلانوں کے اندر اس کو جمپو دیپ کہا گیا. جمپو دیپ یعنی ہندوستان، پاکستان، کشمیر، لنکا، سیلون جس کو کہتے ہیں، اور برما، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پورشن ملیا، اور نارتھ کے اوپر جو نیپال اور بھوٹان ہے، یہ وہ جمپو دیپ ہے کہ جو پیروں نے گیلانوں کے اندر کا تھا. جمپو دیپ کے جو اسماعیلی ہیں 5 لاکھ جو پاکستان کے اندر ہیں، اس میں سے ہنزا اور چترال کے 2-2.5 لاکھ اسماعیلیوں کو نکال ڈالو جو اصل کھوجے یا جمپو دیپ کے اسماعیلی نہیں، مگر جیوگرافی اور پولیٹیکلی آج وہ پاکستان میں آ گئے، تو 2 لاکھ جتنے پاکستان کے کھوجے اسماعیلی جس میں پنجابی بھی ہیں، اور 2 لاکھ جتنے ہندوستان کے اسماعیلی، اور 1 لاکھ یا افریقہ، یورپ، امریکہ، اس طرح 5 لاکھ اسماعیلی ہیں کہ جو پریویلیج قوم کے طریقے کے ہیں. آپ کو گئے برس حضرت امام نے یہاں فرمایا کہ یو آر دی پریویلیج جماعت، اور اس طرح سے صاحب نے گئے مہینے لندن کے اندر فرمایا کہ یو آر دی پریویلیج جماعت. کیوں کہا پریویلیج جماعت؟ دنیاوی درشٹی سے بھی ہم پریویلیج ہیں، کیونکہ ہماری رہنی کرنی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کپڑا لباس، ہماری موٹریں بنگلے ان کروڑوں اسماعیلیوں کے پاس نہیں، اس لیے ہم پریویلیج جماعت ہیں. لیکن یہاں ایک اور اشارہ ہے، حضرت امام کو ظاہر کی باتوں کا زیادہ خیال نہیں. ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر آ کے آج سے 1000 سال پہلے، سب سے پہلے جو پیر آئے وہ پیر صدگور نور تھے. امام مستنصر باللہ کے زمانے کے اندر آئے، اس کو 1000 سال سے زیادہ ہوا. انہوں نے آ کے ہندوؤں کو بودھ کیا اور اسماعیلی بنایا. وہ لوگ ہمارے پاس تازہ تھے. اس کے بعد بہت سے پیر آئے، اور خاص طور پہ جب پیر حسن کبیر دین کا وارہ آیا تو پیر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت بنائی، جماعت کو دے دی. جب پیر حسن کبیر دین کو امام سلیم اسلام شاہ نے جوما دیا پیر کا، تو پیر حسن کبیر دین نے سجدہ کیا، مولا کو ہاتھ جوڑ کے رسی خداوند یہ پیری جوما جو مجھے دیا تم نے، اور مجھے اننت کروڑ کا دھنی بنایا کہ میں اننت کروڑ جیووں کو تاروں گا، تو یا مولا کلجگ کے زمانے کے اندر کہ جب پاپ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بہت کمتی ہے، تو ایسے وقت میں میں کس طرح سے لوگوں کو تاروں گا. تو مولا نے رسول کبیر دین کو فرمایا کہ تم اپنی بندگی جماعت کو دو. مفتی حسن کبیر دین نے خود یہ بات لکھی ہے کہ میں نے 4 جھک بندگی کی کھڑے پاؤں کے اوپر، 1 پاؤں کے اوپر کھڑا رہ کے. حسن کبیر دین فرمایا کہ میں نے 4 جھک بندگی کی. 4 جھک کا ٹوٹل 4.320,000 ایئر ہوتا ہے، یعنی 43,20,000 برس 4 جھگ کا ٹوٹل ہوتا ہے. پھر حسن کبیر دین سے لے کے قیامت تک 4.25 لاکھ برس باقی ہیں ابھی، تو آخرے 39-40 لاکھ برس کی بندگی کو پھر حسن کبیر دین کی ہوئی. یہ 40 لاکھ برس کی بندگی پیر نے جماعت کو دے دی. کون سی جماعت؟ جمپو دیپ کی جماعت. اس کے اندر ہم ہیں، ہم کو یہ امام ملا ہے، برس 2 برس میں آتا ہے، 5-5 7-7 گھنٹے بیٹھتا ہے، ایک شہر سے نکل کے دوسرے گام میں جاتا ہے، اتنی تکلیفیں جماعت کے لیے اٹھاتا ہے. وہ لوگ افغانستان اور ایران کے جب اسماعیلی حضرت امام کو جب ایسی حالت میں دیکھتے ہیں
تو ہم لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم بہت نصیب دار ہو. جن داروں ان علاقوں میں جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، ہزار ہزار سال ہوا امام کا دیدار نہیں ہوا لوگوں کو، ایک ایک ہزار برس ہوا. ہماری حمزہ کی جماعت یہ ناصر خسرو کے زمانے سے ہے. 1962 میں حضرت امام پہلی دفعہ گئے. 150 برس کی 1000 برس کی سنی جماعت میں 1962 میں حضرت امام پہلی دفعہ گیا. اس کے پہلے کبھی کسی امام نے اس دھرتی پہ پاؤں نہیں رکھا. اولاد ہوتی تھی، بڑی ہوتی تھی، وہ چھوڑ جاتے تھے بچوں کو، تو ونش پرمپرا 1000 سال سے حمزہ کی جماعت میں ایمان کبھی نہیں گیا. ایسا ہوا 1000 سال ہوا کہ یہ رشیا اور چائنا اور سنکیان اور ایسے علاقوں کی جماعتوں میں کبھی کوئی امام نہیں گیا. پھر بھی وہ اپنے مذہب کے اوپر ایک دم پکے اور مستقیم ہیں. وہ اپنے امام سے پیار کرتے ہیں. باپ سے بیٹے کو اس طرح سے مذہب چلاتا ہے. اور ہم کو جو پیروں نے خاص طور پہ مفتی حسن کبیر دین نے جو اپنی بندگی دے دی، اس بندگی کے کارن سے امام ہمارے پاس چل کے آتا ہے. ہر سال ہم کو کتنے تاریخیں آتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے اندر 5-7 برس میں ایک تالیکہ جاتا ہے. تالیکہ جاتا ہے، لکھت تالیکہ 5-7 برس میں ایک دفعہ جاتا ہے. البتہ برس میں 1-2 دفعہ اس جماعت کی طرف سے 2 آدمی مولا کے حضور میں جدھر بھی مولا ہوتا ہے جاتے ہیں، اور مکھ سے ان کو مولا سندیشہ بھیجتا ہے. لیکن ان کو تالیکہ نہیں ملتا 5-5 سال سے. 1000 سال سے ان کے بال بچوں نے کبھی امام کا دیدار نہیں کیا. تو اس کے سامنے ہماری حالت کیسی ہے؟ گئے برس ادھر آیا تھا مولا آپ کے پاس، اس برس انگلینڈ کے اندر مولا گیا، اپنی رحمتوں سے نہلا دیا. اندر داخل ہو گئے، چاروں طرف گھومے، کہ دور بیٹھا ہوا کوئی آدمی اپنی نظر کی کمزوری کے کارن سے، بڑھاپے کے کارن سے شاید مجھے اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، تو یہ چل کے سب کے پاس سے جائے. ایسا پھر 10 منٹ 12 منٹ تو مولا چکر لگاوے. اولمپیا ہال کے اندر جب حضرت امام آئے تو ایک دن 20 منٹ تک مولا ڈھونڈتا رہا جماعت کے اندر. ادھر جا کے ایسا گیا، پھر ادھر سے واپس آیا. شاید کوئی رہ گیا ہوئے تو اتنی اس کی مہربانی، اتنی اس کی دیا. پھر آ کے تخت پہ بیٹھے، مہمانیوں کا کام کرے. 3-3 گھنٹے صبح بیٹھے، 3-3 4-4 گھنٹے دوپہر کو آ کے بیٹھے، 6-6 7-7 گھنٹے مولا بیٹھے. ہمارے اندر ایران کے اور افغانستان کے کچھ اسماعیلی ادھر آئے تھے، وہ سچمچ مولا کو دیکھ کے خوشی سے روتے تھے اور ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ کتنے نصیبدار ہو. امام کی قدر ان لوگوں کے ہے. ان اسماعیلیوں نے کتنے دکھ اٹھائے. میں اس کی آپ کو بات کر رہا تھا. ترکی کا راج تھا سارے مڈل ایسٹ پہ، جتنے بھی مسلمان دیش ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ سب کے اوپر موروکو سے لے کے افغانستان تک تمام ملک ترکی امپائر میں تھے، جس کو اوٹومان امپائر کہتے ہیں. اور ان کے اندر سنیوں کا خلیفہ عبدالحمید تھا. سلطان عبدالحمید کو کمال عطا ترک نے ڈپورٹ کیا 1916 میں. اس کو راج میں سے تو نکل دیا، 16 کے اندر اس نے ستا لے لی، مگر جو خلافت تھی 1921 میں 1921 میں نے خلافت مٹا ڈالی.
اس زمانے کا ذکر کرتا ہوں. ہمارا کچھ چھوٹا سا اسماعیلی جماعت کا ایک تھوڑا سا بھاگ اربستان میں رہتا تھا. سنی گورنر تھا جو اصل میں ترک تھا. شہر کے اندر ایک اسماعیلی فیملی کسی دوسرے کارن سے ظاہر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی ہے. ہم لوگ شیعہ ہیں اور سنیوں نے شیعوں کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں. البتہ جب شیعہ پاور میں آ گئی تو انہوں نے سنیوں کو بھی نہیں چھوڑا، مگر کم کی ایسا ہوا ہمیشہ سنی زیادہ رہے. ترکی کا راج اور ترکی کی پرجا سنی ہے، ایران کی پرجا اور عراق کی میجورٹی پرجا شیعہ ہے. تو یہ نارتھ یمن کی بات ہے. ایک اسماعیلی فیملی کوئی کارن سے پتہ لگ گیا، ظاہر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی ہے، وگرنہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے. جب یہ ظاہر ہو گئی پولیس نے جو ہمارے آدمی کا گھر کا بڑا اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے. قاضی کو کہا کہ یہ شیعہ ہے، رافضی کہتے ہیں. قاضی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس کا مسلمان. مسلمان میں تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتا مسلمان. قاضی نے غصے ہو کے پوچھا کہ اگر مسلمان ہو اور تمہارا یہی مذہب ہے تو علی اور معاویہ کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے منہ نیچا کیا کوئی جواب نہ دیا. نے کہا تمہارے ملک میں یہ چارج ہے کہ تم ایک انسان کو خدا کے طریقے پہ مانتے ہو اور اسلام کے اندر یہ منائی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ تمہاری اور تمہاری فیملی کو سب کو مار ڈالا جائے. چپ رہا. اس نے کہا کہ اگر تم اپنا کچھ بچاؤ کرنا چاہتے ہو تو تم بچاؤ کر سکتے ہو. کہا میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے. تو قاضی نے پوچھا کہ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ علی خلیفہ تھے. اگر علی خلیفہ تھے تو معاویہ کی خلافت کو مانتے ہو اور شیعہ نہیں مانتے. آخر ہلا پھلا کے اس نے اس آدمی کو جوش میں لا ہی دیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں علی کو امام مانتا اور معاویہ کے اوپر لعنت کرتا. بس اتنا تو چاہیے تھا. حکم کیا اس کے بعد بچوں کو پکڑ ہوا اور 6 بچے اس کے، بیوی بچے سب کورٹ میں آ گئے. سب سے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں 6 مہینے کا تھا. اس کو پوچھا تم علی کو مانتے ہو؟ کہتا ہاں. اس نے دل میں ڈھال لیا کہ علی بچنا تو مشکل ہے تو میں کہا تو کہ ایمانی کے اوپر مرو، ایمان کے اوپر نہ مرو. آخر آغا خان کی بات آ ہی گئی کہ آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ کہتا میرا امام ہے. بس اس نے قاضی نے حکم دیا جلاد کو کہ تم تلوار نکال کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. تم کو چانس دیتے ہیں کہ تم اپنا مذہب بدلنا ہے اور تم آغا خان کو گالی نکالو. اس نے تو لعنت کا شبد کہا جو میرے منہ سے نہیں نکل سکتا، مگر اس نے آغا خان اور علی کے اوپر یہ شبد نکالنے کے لیے اس کو کہا گالی نکالو. اس نے سب جھکا دیا. قاضی کو کہتا ہے تیری خوشی پڑے مجھے مار ڈال، مگر یہ بات نہیں بنے گی. کہتا اس طرح سے نہیں ماروں گا. ماں کی گود میں سے 6 مہینے کا بچہ کھینچ لیا اور جلاد کو اشارہ کیا. ایک آدمی نے بچہ ایسا اونچا اٹھایا پھینکا اور جلاد نے اور دوسری طرف دوسرے آدمی نے تلوار رکھی. بچہ گر کے مر کے ٹکڑے پڑ گیا.
6 مہینے کے بچے کا گوشت ہڈیاں تو نرم ہوتی ہیں، اس کو کاٹنا کوئی مشکل نہیں. بچہ تڑپ رہا ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہوگا، مگر اس کے چہرے پہ ضرور نور تھا. ایک ایک کر کے اس کے سامنے سب بچوں کو مار ڈالا، اس کی بیوی کو مار ڈالا، بعد میں اس کو مار ڈالا، مگر اپنا مذہب اس نے نہیں چھوڑا. میں یہ بات 200-500 برس پوری نہیں کرتا، یہ 1916 کی بات ہے جس کو 63 برس ہوئے، ایک صدی بھی نہیں ہوئی، 100 برس بھی نہیں ہوئے. اس صدی کی بات ہے، یہ 20th سینچری کی بات ہے. ہم نے اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کی خاطر اتنی قربانیاں کی ہیں. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتا لگے کہ ہمارا دل جوش سے بھر جاتا ہے، تاکہ بدن کے روماتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسماعیلیوں نے بہت قربانیاں کی ہیں. خود امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے فرمان میں ہے، مولا فرمایا کہ آلمور کے جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر 80,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان دی. امام سلطان محمد شاہ کے شبد ہیں، ایک دن 30,000 اسماعیلی مارے گئے. ان ون ڈے 30,000 اسماعیلیوں نے اپنی جان مولا کے نام پہ قربان کر دی. اس کا وہ مطلب تھا. ایوا ست گر سوامی صاحب تھے، جنہیں جنہیں یاریاں، ایسے آدمی کہ جن کا پیار شاہدی مولا کے ساتھ ہے، تیرے من تھکی دنیا میں ساریا. اس کے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جاتی. وہ مولا کو پیار کرتا ہے. جتنا مولا ہم کو چاہتا ہے اتنا تو ہم نہیں چاہ سکتے اس کو، کیونکہ وہ مالک ہم کو زیادہ چاہتا ہے. لیکن مومن بھی مولا کو چاہتا ہے. ایک دن مولا کے بیٹھے لندن کے شہر کے اوپر، فرنٹ رو کے پیچھے سیکنڈ رو میں ایک بائی بیٹھی تھی، باہر سے آئی تھی. مولا اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ مولا کو دیکھ رہی ہے. مولا اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ مولا کو دیکھ کے ہنستی ہے. ادھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، ادھر مولا کی آنکھوں میں چمک ہے. ان دونوں نے آپس میں کیا میسج ٹرانسفر کیا ہوگا وہ تو دونوں جانے. محبت کی باتوں کو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت کی جو لینگویج، پریم کی جو لینگویج بھاشا ہے زندہ، وہ آنکھیں بند کر کے بھی ہو سکتی ہے. اسی کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں. یہ ہماری محبت کی ایک کسوٹی ہوتی ہے. اسماعیلی مذہب جیسے تیسے آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر آدھا خان چیئر جاری ہیں کہ جہاں غیر قوم کے پروفیسر اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. اسماعیلی مذہب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اسماعیلی اس کے لیے فضائیت پہ چلے جاتے ہیں. یہ تو تینوں کی رحمت ہی کہ انہوں نے اپنی بندگی ہم کو دے کے مولانا حاضر امام کی دامن میں ڈال دیا. میں آپ کو ایک بیچ میں بات بھول گیا کہوں کہ جب مفتی حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی مولانا اسلام شاہ صلی اللہ علیہ کے کہنے سے جماعت کو بخش دی، اس پر سے پتا ہم میں سے بہت سے لوگ جب اول ستھرا کھٹتے ہیں تو مفتی صاحب کو کہتے ہیں اس کا ثواب حاضر مجلس کو دے دو، یا کوئی روحانی کو دے دو، یا دنیا بھر کی تمام اسماعیلی جماعت کو دے دو. ہم نے یہ چیزیں ادھر سے سیکھی ہیں. تو پھر حسن کبیر دین نے جب اپنی بندگی جماعت کو دے دی اور مولا نے قبول کر کے فرمایا کہ جو تیری دامن میں رہے گا وہ میرا ہے، تو ہم اسماعیلیوں نے پیر کو پوچھا کہ یا پیر سلامت آپ نے ہمارے پہ یہ احسان کیا، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کا بدلہ چکا سکے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اس کا شکرانہ کر سکیں. تو ہم کو پیر نے فرمایا بیج شکر والی رکھو. شکر والی بیج پیر حسن کبیر دین کے تھینکس کے لیے ہے.
کہ حسن کبیر دین نے جماعت کو جو اپنی بندگی دی ہے اس کے بدلے میں تو نہیں، مگر اس کی شکر گزاری میں ہم برس میں 2 بیج رکھتے ہیں، شکر والی بیج۔ اس لیے دیندارو شکر والی بیج جو ہے وہ بخشائی نہیں جاتی اور رکھنی چاہیے۔ ہم اپنی حسن کبیر دین کا تھینکس مانتے ہیں، اس کی گریٹیٹیوڈ میں ہم شکر والی بیج رکھتے ہیں، اور ہر اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے سوا کے سخت تکلیف کے اندر شکر والی بیج جو ہے وہ بخشائی نہیں جاتی، اس کو رکھو۔ تو ذکر نسل کبیر دین کی اس بندگی کے کارن سے حضرت امام ہمارے پاس آتا ہے، ان جماعتوں کے اندر نہیں جاتا ہے تو ریئرلی کبھی کبھی۔ 125 برس کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ 1950 کے اندر جب پہلی دفعہ ایران میں گئے، حسن علی شاہ محمود ایران چھوڑ کے جب آئے تو 100 برس سے اوپر ہو گیا تھا۔ جب امام سلطان محمد شاہ 1950 میں ایران گئے تب لوگوں کو پتہ لگا کہ ایران میں اتنے اسماعیلی ہیں۔ بوڑھے بڑھیاں مولا کو دیکھ کے اتنا روتے تھے کہ جیسے ایک کھویا ہوا بچہ ماں کو واپس مل کے لپٹ کے روتا ہے۔ ان میں سے 50 آدمیوں کو مولانا سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کا بول دیا بخشش کے طور پہ، ورنہ ان اسماعیلیوں کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، کام نہیں۔ 50 آدمیوں کو بخشش دی۔ وہ لوگ امام کو دیکھ کے اپنا جی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 1962 میں جب حضرت امام موزہ گئے، موزہ کی بات پھر کسی وقت اور جگہ پہ سناؤں گا، جب موزہ پہنچے میرا موزہ نے ماں باپ کے سامنے ایک ایڈریس پڑھا، مولا کو پوچھا خداوند ایڈریس پڑھنا ہے مزہ ہے؟ ماں باپ نے فرمایا اچھا پڑھ۔ تو ماں باپ کے پاس کھڑا ہو کے لاؤڈ اسپیکر میں ماں باپ کو دیکھ کے اس نے فارسی زبان کا ایک شعر بولا، وہ شعر بولتا تھا اور مولا کو دیکھتا تھا، جماعت کا دل نیچا تھا۔ ان لوگوں کی بھاشا فارسی ہے، اردو ہے، تو وہ لوگ جھومتے تھے۔ شعر اس طرح کا تھا کہ 1000 بار می شویم دہن ز گلاب ہمون نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ 3-4 دفعہ جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھتا رہا، مولا اس کو دیکھتے رہے، پھر اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، کہتے ہیں مولا میں گلاب کے پانی سے اپنے منہ کو 1000 دفعہ صاف کروں تو بھی میرا منہ اتنا پاک نہیں کہ میں تیرا پاک نام لے سکوں۔ مولا بہت خوش ہوئے اس سے۔ ہم نے ابھی تک حاضر امام کو اچھی طرح سمجھا نہیں۔ یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ پتا ہے، ہمارا امام ہے، ہمارے دلوں کے اندر حاضر امام پرتی وفاداری ضرور ہے۔ امام جب آتے ہیں تو ہم مر لکھتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ جو ہے حاضر امام کی امامت اور اس کے نور کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دینداروں، وہ کوئی جدید چیز ہے۔ اور جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی، ہم حاضر امام کے نور کو ابھی نہیں پہچان سکے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم کو حاضر امام کے اصل تصور کا یقین آنا مشکل ہے۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں، اپنا ماں پتا مانتے ہیں، ہم اس کو ظاہر میں پیار بھی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر دنیا بھر میں جب وہ چلے جاتا ہے تو پھر ہم دنیا کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور دھرم کے اصول اور ڈیوٹی بھول جاتے ہیں۔ امام جب تک ہمارے اندر رہتا ہے ہم کاروبار بند کر دیتے ہیں، موت میں بھگاتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ظاہر کا جو پیار ہے، اگر یہی پیار باطنی پیار بن جائے
تو حضرت امام تو ابھی بھی موجود ہے. حضرت امام فرماتا ہے میرا جسم چلے جاتا ہے لیکن میرا آتما تمہارے ساتھ ہے. میں شریر طور پہ دور ہوتا ہوں لیکن تم ہمیشہ میرے دل اور ہردے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. وہ ہم سے دور ہوا ہی نہیں کبھی, اور ایک آنکھ کے پلک جتنا بھی کبھی دور نہیں ہوا. ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, وہ تو نہیں بھولتا. وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور دلوں کی باتیں سمجھتا ہے. اس کے حضور میں جو کچھ بھی جاتا ہے اس کو سب پتا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ ذکر بھی کیا ہے, ریپیٹ کرنے میں اچھی بات ہے, ریپیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں, جو کہ میری بہت کم عادت ہے کہ میں باتیں جلدی جلدی ریپیٹ کروں. لیکن یہ ایک ایسی میٹھی بات ہے کہ جو مجھے گھڑی گھڑی یاد آتی ہے. ایک واعظ کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے, مجھے دل ہوتا ہے کہ ہر ایک اسماعیلی کو پکڑ کر یہ بات بتاؤں. مولانا حضرت امام 7 دن لندن آئے, 7 کے 7 دن جماعت کو دیدار دیا. ایک دن ون فورتھ کی مہمانی تھی. حضرت امام ون فورتھ کی اس مہمانی کے لیے جس ہال میں جماعت بیٹھی تھی ماں باپ چلے گئے تو گیٹ والوں نے دروازہ والنٹیئروں نے بند کر دیا. اس دروازے کے سامنے آنے جانے کا راستہ ہے اور راستے کے اپوزٹ چھوٹا سا راستہ 10-12 فٹ کا. ماں باپ جب اندر گئے دروازہ بند ہو گیا. 5 برس کا ایک چھوکرا معلوم نہیں کدھر سے دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پاس نہیں لیکن دوسری طرف, لیکن منہ دروازے کی طرف. کسی والنٹیئر کی نظر پڑی تو اس نے آ کے لڑکے کو کہا ادھر جاؤ, گو دیر. لڑکا مانا نہیں. اس نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا مگر بہت اس کو سمجھاتا رہا کہ تم چلے جاؤ, مگر لڑکا نہیں گیا. اتنی دیر میں کاؤنسل کے پریزیڈنٹ آ گئے. تو والنٹیئر نے کہا کہ یہ لڑکا ادھر کھڑا ہے. اس نے اس کو جھک کے دیکھا, ہاتھ پکڑ کے پیار کرتے ہوئے اس کو لے کے دور جا کے اس کو کھڑا کرا لیا. تو لڑکا بیچارہ دور جا کے جہاں پریزیڈنٹ امیر بھاٹیا نے رکھا وہاں جا کے اس کو کھڑا کر دیا. کھڑا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد جب مولا اندر سے باہر نکلا تو مولا نے منہ اس طرف کیا جس طرح وہ لڑکا تھا. تو پریزیڈنٹ نے صاحب کو کہا خدا ناٹ دس وے, دس وے. تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہاں بھائی گو دس وے, میں اس طرف نہیں جا سکتا. تو بیچارہ چپ ہو گیا. ماں باپ چلا گیا. سیدھا اس لڑکے کے پاس گیا. جب لڑکے کے پاس گئے تو لڑکا مولا کو دیکھ کے خوش ہو گیا. حضرت امام نے نیچے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑا, اور جس طرح ایک باپ لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے راستے میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے ایسا مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے آئے. وہ خوشی سے پھول گیا. مولا اس کو دیکھتے ہیں, وہ ایسا اونچی نظر کر کے مولا کو دیکھتا ہے. مولا چلتے رہے, گھڑی گھڑی اس کو دیکھے. ریسٹ روم کے اندر جو مولا کے لیے بنایا تھا کہ مولا تھوڑی سی ریسٹ لے لے, صاحب اس کو ریسٹ روم میں لے گئے. وہاں جا کے اس کو صوفے پہ بٹھایا, خود مولا اس کے بازو میں بیٹھے, اس کو پیار کرتے رہے, نام تھام پوچھا, باتیں کی. ایک والنٹیئر کو اشارہ کیا, ویڈیو ٹیپ سے ہماری دونوں کی فلم لو. اس بیچارے نے محنت کی, کوئی کنیکشن وغیرہ نہیں مل سکا. اتنی دیر تو مولا مجھ سے باتیں کرتے رہے.
اس والنٹیئر نے کہا خدا اٹس ناٹ ورکنگ، ٹرائی اگین۔ پھر سب اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ 1-2 منٹ کے بعد والنٹیئر نے پھر مولا کو دیکھا، خدا اٹس ناٹ ورکنگ، ٹرائی اگین۔ ابھی مولا کیا ٹائم لینا چاہتے تھے، اس کے ساتھ زیادہ لمبی باتیں کرے۔ 7 منٹ تک اس کو دکھایا، باتیں کی، جو کہ ویڈیو نہیں چلا۔ پھر ماں باپ نے اس کو پیار کیا، وہ لڑکا چلا گیا۔ مولا کی جب پرنامی ختم ہوئی، صاحب چلے گئے، تو اس لڑکے کو میں بہت ڈھونڈتا رہا۔ اتنا اس کو میں نے ڈھونڈا، نام نہیں، تھام نہیں، پتہ نہیں کس کا بچہ کدھر سے آیا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ میں اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس لڑکے کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ لڑکا کتنا نصیبدار، کتنی بڑی آتما ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے امام نے اس کو پیار کیا۔ امام جانتا ہے کہ کون سا آتما کیسا ہے۔ امام سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ امام تو وہاں بیٹھا ہے نا، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بھی دیکھتا ہے اور وہ یہاں بھی دیکھتا ہے، جو کہ ادھر حاضر ناظر ہے۔ جو امام کو چاہتے ہیں، امام ان کو اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہماری محبت یہی نہیں کہ ظاہر میں آدمی حضرت امام کو دیکھے اور اس وقت وہ خوش ہو رہے، حضرت امام کے آنے سے پہلے ڈیکوریشن ہوتی ہے، حضرت امام کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ڈنڈیا کھیلتے ہیں، اور کام دھندے کی طرف ہمارا خیال رہتا ہی نہیں۔ تو کیا یہ سب ظاہری چیزیں ہیں؟ ہمارا مذہب تو باطنی ہے۔ حضرت امام آج بھی جب موجود ہے، پھر ہماری حاضری جمع کھانے کے اندر ہماری مذہب کی طرف ہماری جو وفاداری اور ہمارا جو کچھ بھی مذہب کی طرف فرض اور ڈیوٹی ہے، اس میں ہمیں پھر کیوں لیزینس آ جائے، ہم کیوں ڈھیلے ہو جائیں، رات کو نیند آ جاتی ہے، عبادت بھول جاتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں پڑے ہیں، دعائیں بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری دیدار کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ مولانا حضرت امام نے ہم کو ظاہر میں آ کے جگہ دیا، ہمارے گناہ اس نے معاف کر دیے، تو ہمارے اندر پہلے سے زیادہ پھرتی آنی چاہیے، پہلے سے زیادہ محبت آنی چاہیے، تاکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو روحانی مقصد ہے مومنوں، وہ روحانی مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اسماعیلی مذہب فرشتوں کا مذہب، اسماعیلی مذہب نبیوں اور رسولوں کا مذہب ہے، جو ہمارے ہاتھ میں پیر کے کارن سے ملا۔ جمتو دین کے جو مرید ہیں، انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال دکھ اٹھائے، جیت بھٹکتے رہے، مذہب دھرم میں کچے رہے۔ امام نے رحمت کر کے پیر کے ذریعے سے، پیر کی طفیل سے ہمارے اوپر بخشش اتاری۔ اسماعیلی مذہب کے اندر ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ جیون یہ پہلا جیون نہیں، ہم تو ہزاروں سال پہلے سے چلے آتے ہیں، ہزاروں سال سے۔ سبھی مہاراج جگا جگا تیرو تھانا تھا تیرو تھانا تھانے ہم دل ہزاروں سال سے سوامی مہاراج جگا جگا تیرو تھانا تیرو
جگہ جگ سے ہم تیری غلامی کرتے آئے ہیں، جگہ جگ سے تیرا تخت ہمارے دلوں میں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ایسا نہیں، یہ ہمارا پہلا جیون نہیں، ہم ہزاروں جیون میں سے، ہزاروں قسم کی لائف میں سے پسار ہو کے آج یہاں آئے ہیں، اور ہم نصیب دار ہیں کہ امام جو زمانے کا مالک ہے، ہم کو اس کی دامت، اس کی شناخت ملی ہے۔ دنیا ساری دیکھو دینداروں، اس ساری دنیا کے اندر مولانا حضرت امام جیسی کوئی ویکتی آپ کو دکھتی ہے؟ آپ کو ایسی ویکتی کوئی نہیں دکھے گی۔ اسلامی مذہب جیسا دوسرا مذہب بھی نہیں دکھے گا۔ ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں جب علم کم ہوتا ہے تو ہم بہت سے سوال کرتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کر کے اپنے مذہب کی نالج لینا برا نہیں، سوال کرو، جواب ملے، ایکسپلینیشن ملے، لیکن اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ہماری آرگومنٹ اور دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ کبھی بچے کو ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، تو وہ بچہ ماں کے سامنے دلیل کرے کہ یہ میرا باپ کہتے ہیں، کیا ثابتی ہے اس کی، تو وہ بچہ حرامزادہ کہلاتا ہے، اور مشنریوں کا فرض ہے کہ اس کا جواب دے۔ مولانا حضرت امام جو امام ہے، تو اس کے لیے ایک بڑے سے بڑا سوال ہمارے مذہب میں کھڑا ہوتا ہے کہ مولا کو ہم خدا العالمین کا مظہر مانتے ہیں، اور ہم لوگ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے، رسول اللہ کے زمانے سے نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جو امام اپنے زمانے میں ہوتے تھے، ہم نے ہمیشہ اس مولا کے ساتھ ایسا ہی پیار کیا جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا سچ مچ حضرت امام خدا ہے؟ مولانا حضرت امام جب تخت نشین ہوئے، اس وقت مولا کی عمر اصل 20 برس کی تھی، 21 برس 20 برس کی درمیان کی عمر تھی۔ امام بننے سے پہلے حضرت امام کا نام شاہ کریم آغا خان تھا، پرنس کریم آغا خان۔ 11 جولائی کو امام سلطان محمد شاہ کا جامع پورا ہوا، اور 2 دن کے بعد 13 جولائی کو مولا کی ول کھول کے جب ڈکلیئر ہوا تو حضرت امام کا نام اس میں تھا امام کے طور سے۔ یہ جو 2 دن گئے، وہ 2 دن کے اندر ایسا نہیں سمجھنا کہ امام نہیں تھا، یہ تو صرف ڈکلیریشن تھی دنیا کے لیے۔ امامت تو اس کو اسی وقت مل گئی کہ جس وقت امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی، امامت حضرت امام کو ملی۔ اچھا بھلا کیا بات بنی کہ جو پرنس کریم تھے وہ امام کریم بن گئے؟ کیا ہوا؟ کیا خالی ڈکلیریشن کے کارن سے؟ امام سلطان محمد شاہ کی ول جو باہر نکلی، تو کیا وہ ول کے کارن سے وہ امام بنا؟ ہمارے لیے تو ایسا ہی ہے، جب دنیا کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن جو حقیقت کو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی دوسری بات ہے۔ امام ہم کس کو کہتے ہیں؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جو سچ مچ خدا ہے۔ ہم اس کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ اس کا ایک شریر ہے جس کے اندر خدا ہے۔ تو خدا تو میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں خدا تو ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہر چیز کے اندر انگت طور کے اوپر پرسونیفائڈ حالت میں نہیں ہے۔ جیسے کہ سورج آسمان پر ہے، اس کی کرنیں باہر ہیں، دروازے ہمارے کھلے ہیں،
تو باہر سے روشنی اندر آتی ہے، سورج کی کرنیں اندر نہیں آتی مگر روشنی آ رہی ہے. یہ جو روشنی ہے وہ باہر کوئی چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، مطلب کہ سورج کی اوپر کی روشنی باہر پڑتی ہے اور باہر سے اس کا ریفلیکشن اس روم کے اندر آتا ہے، جس کے کارن سے یہ روم میں روشنی ہو جاتی ہے. اس کے اندر جب دن چڑھے تو آپ ادھر آ کے دیکھو یہ بتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سورج تو باہر اور آسمان کے اوپر ہے. اس طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خدا کا جو نور ہے تو وہ ایک ریفلیکشن کے طور پہ ہے، لیکن حضرت ایمان کے اندر اس کا اندر ذاتی پرسنل نور پرسونیفائڈ مکمل کمپلیٹ 100% حالت کے اندر ہے. جب کوئی بھی مومن نیک عمل کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کا خاتمہ اللہ کے نور میں مل جاتا ہے اور وہ اللہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اصل میں واصل ہو گیا، وہ خدا بن گیا. لیکن امام شاہ کریم جب امام بنے اس کے پہلے 20-21 برس کے جوان شریر میں ایک آتما تھا. سلطان محمد شاہ کے بارے میں حضرت امام شہزادہ کریم تھے، امام نہیں تھے، ان کے اندر ایک آتما تو تھا. جس دن امام بنے وہ آتما اللہ کے ساتھ مل کے ایک ہو گیا. ہم مرنے کے بعد اللہ کے اندر ملیں گے. مولانا حضرت امام اپنی شاریرک حالت جیون کے اندر جس دن امام بنے مولا کا آتما، شاہ کریم کا آتما اللہ کے نور کے ساتھ ایک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں امام، وہ خدا ہے. کیونکہ ہم نے اس کے شریر کو ہم سے دیکھا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، بیگم سلیمہ سے شادی بھی کی ہے، 3 بچوں کا باپ ہے. تو اللہ تو شادی نہیں کرتا، اللہ کے بچے نہیں ہوتے شادی، اللہ کھاتا نہیں، اللہ کو عمر نہیں، اللہ مرتا نہیں، جنم نہیں لیتا. اس لیے مولانا حضرت امام کا جو شریر ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک مت بناؤ. میں کسی کو بولوں مجھے تھوڑا پانی لا دو تو وہ بھاگ کے باہر جا کے پانی لائے گا. کس میں لائے گا؟ ایک گلاس میں. میں نے وہ گلاس کا نام تو نہیں لیا تھا، میں نے تو کہا تھوڑا پانی لاؤ تو وہ گلاس میں پانی لے آیا. گلاس اس نے خود اپنی مرضی سے لیا، میں نے تو گلاس کا نام نہیں لیا. اور اگر میں اس کو بولوں تم گلاس کیوں لائے ہو تو کہے گا پانی کس میں لاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ پانی لانے کے لیے گلاس ضروری ہے، لیکن میرا مقصد گلاس نہیں، میرا مقصد تو پانی ہے. لیکن پانی گلاس کے بغیر نہیں آ سکتا. یہی وہ ایک داخلہ ایگزامپل ہے کہ پانی ہے وہ اللہ ہے اور گلاس ہے وہ حضرت امام کا شریر ہے. شریر کے بغیر ہمارا اللہ کے ساتھ سبند نہیں ہو سکتا. ہم اس کو ظاہر سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان اور مولانا حضرت امام پرتی جو پریم ہے اس پریم کی درشٹی ہمارے اندر آتی ہے. پھر وہ ہم کو دیکھ کے خانہ ودان بولتا ہے. ہم اس کے شریر کو اپنے من سے نکال دیتے ہیں اور نکال دینا چاہیے. ہم کو حضرت امام کے شریر کے ساتھ اتنا ہی سبب ہے کہ جتنا پانی پینے کے لیے گلاس کا سبب ہوتا ہے. حضرت امام کے شریر کو ہم اللہ نہیں مانتے. اگر کوئی اسماعیلی کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام شریری حالت میں اپنے شریر کے ساتھ اللہ ہے تو میں کہتا ہوں وہ رونگ ہے، اسماعیلی مذہب کے ورود ہے. ہماری 3 وقت کی دعا میں پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد. کہو اس بات کا اناؤنسمنٹ کرو کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ تو ایسا ہے
کہ ہر ایک وستو اس کے آدھین ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں، اس کی کوئی درشٹی، اس کی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل کچھ نہیں. یہ اللہ ہے جو نہ مرتا ہے نہ جنم دیتا ہے. وہ ضرور ہے امامت کا جس کو ہم اللہ مانتے ہیں. مولانا حاضر امام کا شریر تو آج 49واں شریر ہے. حضرت علی سے لے کے اس سے پہلے بھی اس کے ہزاروں شریر ہو چکے. تو کیا اتنے بہت خدا مر گئے؟ دینداروں، یہی وہ ایمان کی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم حضرت امام کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اللہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے. امام کا پیار اور اللہ کا پیار ایک ہی ہے. امام کی رضا اللہ کی رضا ایک ہی ہے. امام کی تابع داری اللہ کی تابع داری ایک ہی ہے. اور جس طرح ہم امام کو اگر اپنی عبادت میں یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کو یاد کیا ہے. امام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. شریف کو باقاعدہ کر باہر نکال. یہ ہے ہمارا مذہب. اور اس طریقے سے ہم حضرت امام کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہم اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. جو چیز ہم تھنک کرتے ہیں وہ بھی مولا جانتا ہے. 6 برس پہلے مولا الیگزینڈر ہال کے اندر آئے تھے، لندن کے اندر. 6 سال کے بعد آئے مولا. الیگزینڈر ہال کے اندر مہمانیوں کا کام کاج چالو تھا. تو جیسا ایز یوزول مولا آ کے بیٹھے تو گنان بولا جاتا ہے. اس کے بعد سب گھر میں کام کاج کرتے ہیں. تو گنان بولا گیا. گنان بولا گیا تو بولنے والے نے 3 پارٹ بولے. اچھی لمبے گنان ہو گیا. الیگزینڈر ہال میں پیچھے 2 لڑکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈ دس کچھی گجراتی. آپس میں ادھر گنان بولا جاتا ہے اور پیچھے 2 لڑکے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا سمجھتا ہے کہ اس کو یہ کچھی گجراتی آتی کیونکہ گنان تو کچھی گجراتی ہے. گنان ختم ہوا. مہمانی کے کام کا چالو ہوئے. یہ دونوں لڑکے کزن بردر تھے. مہمانی لے کے آئے دونوں. تو حضرت امام ان کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. اس کو تو شوق لگا. بات تو اس سے پیچھے کی گنان بولا جاتا ہے اس وقت اور آہستہ آہستہ کی. مگر جب امام کے پاس آئے تو امام کہتا ہے امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. شوق لگا. ابھی ایسا ایک واقعہ بنا. ایک آدمی 20 برس سے لندن میں رہتا ہے. کبھی جماعت خانے نہیں آیا. وہ جماعت خانے کب بھی نہیں آیا. یعنی شام رات کو بھی نہیں، امامت لے کو بھی نہیں. اپنے لڑکے کے ساتھ مہمانی لے کے آیا. تو مولا نے لڑکے کو تو چھوڑا، اس کو صاحب کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر. اس آدمی کو پھر ایسا ہوا کہ مولانا حاضر امام کو معلوم ہے میں نہیں آتا، آج پہلی دفعہ آیا ہوں. صاحب کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر. ابھی روز مت کھانے آتا ہے. بدل گیا. امام سب کچھ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. جس طرح وہ کہتا ہے کہ یو آر ان مائی ہارٹ اینڈ تھاٹ. دینداروں اسی طرح سے مومن کے ہارٹ اور تھاٹ میں حضرت امام بستا ہے. مومن کھانا کھاتا ہے تو مولا کو یاد کرتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو یاد کرتا ہے. کام سے جاتا ہے تو یاد کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے جیسا گرہن میں کہا نا، سوتے بیٹھے رات جگتے نام صاحب کا لیجیے. مومن ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتا رہتا ہے. ایک گھڑی بھی اس کو وچارتا نہیں. دنیا کے دکھ مومن کے دل میں گھس نہیں سکتے. دکھ آتے ہیں، پرابلمس آتی ہیں. مومن
ان پرابلمس اور دکھوں سے چنتا جنک نہیں بنتا، تھوڑا سا سوچتا ہے پھر چھوڑ دیتا. اچھا میرے سوامی ناتھ جی کو یوں گمیا، میرے مولا کو اس طرح پسند، مولا پہ چھوڑ دیتا. یا مولا تو جی مرضی. مومن کے دل میں ہمیشہ راحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہے کہ مولا تو جی مرضی، تو مولا پہ چھوڑ دیتا ہے. تو میں چھوٹا تھا ایک دن، چھوٹا یعنی جوان تھا، میرے گھر بچہ تھا. ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو لڑکا لے کے آیا، پاپا میرا بوٹ پھنس گیا ہے. میں نے کہا اچھا نوا دیں گے. چلا گیا، تھوڑی دیر ہوئی، چھوٹی موٹر کی ٹوٹ گئی. پاپا موٹر ٹوٹ گئی. اچھا نوی لیں گے. تھوڑی دیر بعد واپس آیا کہ پینسل ٹوٹ گئی ہے، اس کو ٹھیک کر دو. تو آج میں سوچتا ہوں ہم مومن ایسے ہی ہیں، کچھ بھی ٹوٹ گیا باپ کے پاس گیا، مولا یہ بن گیا ہے، یہ بوٹ ٹوٹ گیا ہے، یا مولا موٹر ٹوٹ گئی، یا مولا یہ پینسل ٹوٹ گئی، یا مولا یہ ہو گیا. مومن ایسا ہی ہے چھوٹے بچے کی طرح کہ وہ مولا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنی دعا میں 6 دفعہ ہر روز 3 دعاؤں میں 2 دفعہ ہم بولتے ہیں کہ یا مولا ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد، سب سہارا آسرا تیرے اوپر ہے. ہر دعا میں 2 دفعہ بولتے ہیں. ہم اس کے محتاج ہیں اور ہمیں اس کا محتاج ہونا چاہیے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا مانگتے رہو خدا سے، مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. رسول خدا نے ایک دن ایسی بات کہی کہ مانگو خدا سے. تو ایک بدو تھا، وہ زمانے میں اتنے بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. بدو انگلش میں نومیڈ کو کہتے ہیں، جو اونٹ وغیرہ دیکھتا ہوا. تو کھڑا ہوا بیچ میں، کہتے یا نبی کہ ہر بات کے اندر ہم خدا تعالیٰ کو بولے. فرمایا ہاں تیرے بوٹ کا اگر لیس ٹوٹ جائے تو بھی کہو کہ یا مولا لیس ٹوٹ گئی. مطلب کہ تم اس کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرو کہ ہر چیز تمہاری، ہر ایکشن تمہارا، ہر تھنکنگ تمہاری مولا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے. اس سے کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ دل کبھی دکھے گا نہیں، چنتا کبھی ہوئے گی نہیں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ یہ جو پرابلم ہے نا وہ خود ہی وہ سولو ہو جائے گی، آپ سے آپ مٹ جائیں گی. جب مولا کے اوپر رکھ دیتے ہو تو پھر ہم کو فکر کرنے کی ضرورت کیا؟ 1964 میں مولا کراچی میں گئے اور کینیا کے اندر تھوڑی ایشین کے ویروس میں گڑبڑ ہوئی. مولا نے کراچی کا پروگرام 2 دن جلدی ختم کر کے بھاگ کے سب آیا نیروبی آیا. نیروبی کے گورنمنٹ روڈ کے جمع خانہ جو سینٹرل جمع خانہ ہے، ماں باپ نے آ کے کہا میرے روحانی بچوں ادھر کی پولیٹیکل حالت کے اوپر بالکل چنتا مت کرو. مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن ڈو ناٹ وری. صاحب نے ایسا ہاتھ رکھا، صاحب کہتے آئی ول وری فار یو، میں تمہاری چنتا کروں گا، یو ڈونٹ وری. رات کو کچھ تھوڑے سے آدمی مولا کے ساتھ کھانے کے اندر تھے، باتوں میں سے کچھ بات نکلی. مولا نے حضرت امام نے فرمایا کہ اگر کچھ چیز غلط ہو گئی، اگر کچھ ایسی ایمرجنسی آ گیا تو میں 100 جیٹ پلین لے کے آؤں گا اور تم کو یہاں سے اٹھا لوں گا. اور تم کو پتا ہے کہ میں اس قابل ہوں. I will bring 100 jet planes and take all of you out within 12 hours. And you know that I am capable to do that. 1964 کی بات، 72 کے اندر ایدی امین نے جب یہ شمس کو نکالا تو آخر کے اندر کچھ اسماعیلی ایسے رہ گئے جو نکل نہ سکے. نیروبی سے 3-4 فلائٹ گئی اور اسماعیلیوں کو اٹھا لائی. جو لاسٹ فلائٹ تھی اس کے اندر اسماعیلی تھوڑے تھے اور پلین میں جگہ تھی.
تو پر قوم کے لوگ ہندو اور اسناشری اور بہنوں کو بٹھا کے لے کے آئے. امام نے نکال دیا. مولانا حضرت امام کو جتنی ہماری فکر ہے اتنی اس کو اپنے شاعری بچوں کی فکر نہیں. ایک دفعہ میں مولا کو ملنے کے لیے گیا جنوا کے اندر. تو جب ہماری ملاقات ختم ہو گئی کھڑے ہوئے تو میں نے یہ عرض کی مولا خدا میرے کو کچھ کہنا ہے. کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا مولا میں بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے شہزادوں کو. مولا نے ہنس کے بولے 8 دن سے میں نے نہیں دیکھا. شاعری بچے یاد آتے ہیں. من یہ سوچتی ہے روحانی بچوں کا کچھ نہیں تو صاحب نے فوراً آنکھیں ملا کے کہا روحانی بچوں کو تو میں نہیں بھول سکتا. اس طرح امام ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. دینداروں ہم اس کو بہت پیار کرتے ہیں. بہت لگڑی رے ہم نے نام چھوڑوں لگڑی پریت ہم نے نام چھوڑوں درس کروت انگ نموڑوں جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں عیسائیاں ہے تو پاوے رنگ لاگو. کیا مولا تیرے ساتھ میری محبت لگی میں بھی منہ نہیں موڑوں گا. میرا دل بھی چلا جائے تو تیرے نام پہ قربان ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. مومنوں حضرت امام کو بہت پیار کرو. کرتے تو ہو لیکن ابھی سمجھ کے کرو. اس کی بندگی کرو. اس کا حکم مانو. 10 شکریت میں پورے رہو. مولا انشاءاللہ آپ کی ہر ایک امید پوری کرے. ایمان کی سلامتی دے. روزی رزق کمانے میں برکت دے. پاک اور اچھی روزی دے. مولا 10 شکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے. مولا اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. مولا کتب قبیلے جملے جماعت میں سب محبت دے رہے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے رہے. رحمت دیدار نصیب کرے.